اس لیے کہ محبت صرف خدا سے کی جائے جب تو عشق ہے، کیونکہ محبت میں ایک حد ہے کہ اس میں کسی کی دخل ہو سکتی ہے، لیکن عشق میں کسی کا حد ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی دوسرا آ جائے۔ جب یعقوب رونے لگے یوسف کے غم میں تو اللہ نے کہا تو بھی آسی نہیں بن سکتا، تیرے دل میں ابھی بیٹے کی محبت ہے۔ اسی طریقے سے اور نبی آتے گئے، لیکن عشق کا امتحان کوئی نہ دے سکا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، یہ وہ نبی ہیں جو عشق کے مقام میں، معیار عشق میں بہت آگے نکل گئے، اتنا آگے نکل گئے، اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ یعنی مسیحیت کو یہ ارادہ کرنا پڑا کہ اگر ابراہیم نے عشق کا امتحان مکمل کر دیا تو پھر نبوت کا سلسلہ یہیں سے بند کر دیا جائے گا۔ اتنا آگے نکل گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے 3 امتحان لیے۔ وہ 3 امتحان کیا ہے؟ اللہ جب بھی کسی سے امتحان لیتا ہے تو وہی 3 وجہ ہوتی ہے، یا جان، یا مال، یا اولاد۔ اللہ نے تینوں امتحان حضرت ابراہیم سے لیے۔ پہلا امتحان لیا مال کا۔ جب مال، حضرت ابراہیم بہت دولت مند انسان تھے، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں یعنی بکریوں کا ربیڑ تھا۔ ایک فرشتہ انسانی بھیس میں زمین پر آیا، اس نے ایک تسبیح پڑھی اللہ کے نام کی۔ جب اس تسبیح کو حضرت ابراہیم نے سنا تو اپنے گھر سے باہر نکل کر آئے۔ آنے کے بعد کہا کون تھا جس نے ابھی میرے محبوب کا نام لیا تھا؟ وہ کون ہے جس نے ابھی میرے محبوب کا نام لیا تھا؟ تو وہ فرشتہ بولا کہ ابھی میں نے نام لیا تھا، لیکن وہ تو بہتر جانتا ہے وہ تیرا محبوب ہے کہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا ایک بار پھر سے ایک نام لے لے۔ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی تک ہم نے اس کا نام لیا اپنی مرضی سے، اب تم نام سننا چاہتے ہو تو یہ ہے تمہاری مرضی، ہمیں اس کی اجرت چاہیے۔ ہم جب تمہارے محبوب کا نام لیں گے تو اس کی اجرت کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو سامنے بھیڑیوں کا ربیع ہے اس میں آدھا تیرا ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس نے ایک بار اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو آدھا ربیع بھیڑیوں کا اس کے نام ہو گیا۔ اب وہ چلا بھیڑیوں کے پاس کہ اس میں آدھا مال ہمارا ہو گیا۔ اب جیسے ہی چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے پھر روکا، کہا رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں اپنا مال لینے جا رہا ہوں۔ کہا ایک بار میرے محبوب کا نام اور لے لے۔ اب جیسے ہی اس نے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر میں نے ایک بار اور نام لیا تو اس بار تم اجرت کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے جو آدھا ربیع بچا ہے وہ بھی تیرا ہو جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر سے بلند آواز میں کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی ابراہیم نے یہ صدا سنی، اب وہ فرشتہ جیسے ہی بکریوں کے پاس گیا، بھیڑیوں کے پاس گیا تو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا رک جا، ابھی کہاں جا رہا ہے؟ رک جا، ابھی کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اب تو میں اپنا مال لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ بتا کہ ایک بار کیا تو میرے محبوب کا نام اور لے سکتا ہے؟ ایک بار اور لے سکتا ہے؟ تو اس فرشتے نے پوچھا کہ اے ابراہیم اب یہ بتا کہ تیرے پاس تو کچھ بچا نہیں، اب تو کیا دے گا؟ اگر میں تیرے محبوب کا نام لوں گا تو اس کی اجرت میں تو کیا دے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ بتا جو ہزاروں کی تعداد میں بکریوں کا، بھیڑ کا جو ربیع اکٹھا ہے تو ان کو سنبھالے گا کیسے؟ تو ان کو کنٹرول کیسے کرے گا؟ تو ایک بار میرے محبوب کا نام لے لے، میں عمر بھر تیری بکریوں کو چلاؤں گا، میں عمر بھر تیری بکریوں کو چلاؤں گا۔ یہ تھا عشق کا معیار ابراہیم علیہ السلام کا کہ اپنے محبوب کا نام سننے کے لیے کیا کہہ دیا، نبی ہو کر ایک فرشتے کا یعنی غلام تک بننے کے لیے تیار ہو گئے، صرف کیا سننے کے لیے؟ ایک دفعہ حمد و ثنا یعنی ایک حمد خدا کی۔ یہ ہوتا ہے عشق، ایک حمد کے لیے غلامی تک اختیار کر لی۔ جیسے ہی یہ ابراہیم نے کہا، اب فرشتہ اپنے اصلی بھیس میں آیا اور کہا ابراہیم مبارک ہو۔ ابراہیم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا تو فرشتہ ہے؟ کہا یہ اللہ کا حکم تھا کہ ابراہیم کا امتحان لے کے آؤ۔
کہ ابراہیم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ تو نے پہلا امتحان بڑے ہی اعلیٰ درجے سے پاس کیا، بڑے ہی اعلیٰ نمبروں سے تو نے پہلا امتحان پاس کر لیا۔ اب جب ابراہیم کا دوسرا امتحان آیا زندگی کا، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کی جان کے اوپر امتحان لیا، جب حضرت ابراہیم کو نارے نمرود میں پھینکا گیا تو نارے نمرود جب دہک چکی تھی، کتنی کنٹلوں کے حساب سے اس میں لکڑی جلائی گئی تھی، یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ اگر کوئی چڑیا اس کے اوپر سے گزر جائے تو جل جاتی تھی، ایسی لپٹ والی آگ۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ وہاں پر لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں کون پھینکے گا جا کے، آگ میں کون ڈالے گا جا کے، کیونکہ آگ تو اتنی بھینکر طریقے سے جلائی گئی کہ جو اس کے قریب جائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ تو ابلیس آیا وہاں پر، کون آیا؟ ابلیس آیا مشورہ دینے کے لیے۔ یہ بنا بلائے سب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنا مشورہ دے کے چلا آتا ہے۔ تو جب گیا ابلیس، تو ابلیس نے مشورہ کیا دیا؟ کہا 200 ڈنڈے باندھو، اس میں ایک جھولے کی شکل کی، یعنی ایک جھولا کا شکل، جیسے جھولا پیر میں ڈالا جاتا ہے، اس طریقے سے وہ بتایا کہ ایسے ابراہیم کو باندھ کے اس میں تیزی سے ایسے کر کے جھلا دینا تو ابراہیم جا کے آگ میں گر جائیں گے۔ جب یہ مشورہ دیا تو ان لوگوں نے یہی سلوک کیا۔ اب کیا ہوا؟ آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام، کہا اے ابراہیم تو حکم دے مجھ کو، تو حکم دے مجھ کو تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ اب ابراہیم کا عشق دیکھنا، اب ابراہیم عشق میں آ کے کیا بول رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عشق میں آ کے کہا اے جبریل تو واپس جا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آئے جبریل تو واپس جا، کوئی شخص یہ جانتا بھی ہو کہ اتنی بھینکر آگ چل رہی ہے اور اس میں مجھے پھینکا جا رہا ہے، اور اسے بچانے کے لیے اگر کوئی آ جائے تو وہ بنا سوچے کہہ دے گا کہ تو مجھے بچا لے، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن ابراہیم کا عشق دیکھو، ابراہیم نے جبریل علیہ السلام سے کہا آئے جبریل تو واپس جا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پانی برسانے والا فرشتہ آیا، کہا اے ابراہیم حکم دے تو میں پانی کو برسا دوں، یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ابراہیم نے کہا تو واپس جا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک فرشتے آتے گئے، ابراہیم سے سوال کرتے گئے، آئے ابراہیم حکم دے تو میں یہ کر دوں، آئے ابراہیم حکم دے تو میں یہ کر دوں۔ لیکن ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے یہ کیا کہ دنیا والوں نے یہ دیکھا، ابراہیم ایک کے بعد ایک فرشتوں کو واپس کرتا رہا۔ اب خدا دیکھ رہا تھا کہ میرا امتحان جو عشق کا ابراہیم ادا کر رہا ہے کس حد تک جائے گا، کس مقام تک جائے گا۔ ابراہیم نے کسی کا سہارا نہ لیا، لیکن جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ پہ پھینکا گیا تو نہ تو ابراہیم نے کہا تھا کہ اے آگ مجھ میں ٹھنڈی ہو جا، بلکہ اللہ نے اپنے خلیل کو دیکھ کر، اپنے ابراہیم کو دیکھ کر، اپنے دوست کو دیکھ کر آگ میں جلتا ہوا گوارا نہ کیا، تو اللہ نے آ کر کے خدا کی قدرت نے جوش میں آواز دیا کہ اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم نے نہیں کہا کہ مجھ پہ ٹھنڈی ہو جا، اللہ امتحان لے رہا تھا۔ جیسے ہی یہ کہا کہ اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، تو دنیا نے دیکھا کہ وہ آگ گلزار بن گئی، وہ آگ ابراہیم کے لیے پھول بن گئی۔ اب یہ دونوں ہی امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اعلیٰ درجوں میں پاس کیا۔ اب قدرت سوچ رہی تھی، مسیحیت کا ارادہ سوچ رہا تھا۔ مسیحیت کہتے ہیں جو خدا ارادہ کرے۔ اب رب ارادہ کر رہا تھا کہ دو امتحان کو ابراہیم نے بہت ہی بہتر نمبروں سے پاس کیا ہے، اب اگر تیسرا امتحان ابراہیم نے پیش کر دیا تو مجھ کو نبوت کا سلسلہ یہیں سے بند کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ بند کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ اپنی محبت میں کسی دوسرے کی محبت شریک نہیں کرتا، اپنی محبت میں کسی دوسرے کی محبت شریک نہیں کرتا۔ عشق کرنا ہے تو پھر کھول کے کر، ورنہ محبت تو سب کرتے تھے، اس سے محبت سب کرتے تھے۔ اب جب تیسرا امتحان لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو کون سا امتحان لیا گیا؟ اولاد۔ دنیا جانتی ہے کہ آج
बकरीद की 12 तारीख थी, बाद नमाज मगरिब से 13 शुरू हो गई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह ये कह रहा है कि ऐ इब्राहिम, मेरी बारगाह में जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज चीज है, जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, उसे कुर्बान कर। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो उनका ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझसे कुर्बानी मांगी है। तो पहले दिन उन्होंने 100 ऊँट की कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन दूसरे रोज क्या देखते हैं, फिर वही ख्वाब आया। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन भी ऊँटों की कुर्बानी पेश कर दी। जब तीसरे दिन वही ख्वाब आया तो हज़रत इब्राहिम समझ गए कि अब खुदा ऊँटों की कुर्बानी नहीं मांग रहा है, बल्कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। तो दुनिया जानती है कि बड़े मन्नतों से हज़रत इस्माइल पैदा हुए, बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में अल्लाह ने इस्माइल जैसा नबी अता किया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इस्माइल जैसा बेटा अता किया। तो अब हज़रत इब्राहिम का ख्याल आया अपने बेटे की तरफ। लगता है खुदा ये मांग रहा है कि मेरा बेटा पेश किया जाए, इसलिए कि उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे से ज्यादा कोई अजीज ना था, बेटे से ज्यादा कोई प्यारा ना था। अब हज़रत इब्राहिम ने क्या किया, अब अपनी जौजा जनाब हज़रत हाजरा की बारगाह में गए। जाने के बाद कहा, ऐ मेरी जौजा, मेरे बेटे इस्माइल को नहला धुला के तैयार कर दो, हम इन्हें आज दावत में ले जाएंगे। तो हज़रत हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुला के तैयार कर दिया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इंतजाम में लग गए। एक छुरी ली और रस्सी ली, अपने झोले में डाल दिया।